السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ جانی آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک بھارت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارتی DGMOs راجیو گائے نے DGMOs ہاٹ لائن پر بات کی ہے۔ 10 مئی کے سیز فائر فیصلے کی تفصیلات پر غور کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد DGMOs کا رابطہ۔ بھارتی میڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد DGMOs کا رابطہ ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ رابطہ ہوا ہے DGMOs کی سطح پر، اور سیز فائر کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان DGMOs کا رابطہ ہوا ہے سیز فائر کے بعد۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد DGMOs کا رابطہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 12 مئی تک یہ سیز فائر تھا، جس کے بعد DGMOs کے درمیان رابطہ طے ہوا تھا، اور اب یہ رابطہ ہوا ہے جس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ صورتحال آگے کس انداز میں ہوگی۔ لائحہ عمل کا بھی بتایا جائے گا۔ تاہم اس سے پہلے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ DGMOs سے رابطے کے بعد کسی تیسرے مقام پر مذاکرات کے عمل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد DGMOs کی سطح پر رابطہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھی اسے کنفرم کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد DGMOs کا رابطہ ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بعد میں طے کیا جائے گا کہ مذاکرات کا راستہ آگے کس انداز میں بڑھے گا، اور مقام اور وقت کا تعین بھی کیا جائے گا اس رابطے کے بعد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے حامی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ پاک بھارت کے درمیان روابط بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان براہ راست مذاکرات کے حامی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ پاک بھارت کے درمیان روابط بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مارکو روبیو کی برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمے سے ٹیلی فونک گفتگو پاک بھارت کے درمیان جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی اور رابطہ قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کشمیر کا حل نکالنے کے لیے کوشش کریں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز ریکارڈ تیزی۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 8600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,15,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ SC 100 انڈیکس میں بڑا اضافہ 9400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اس وقت انڈیکس 1,16,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امن کی خواہش پاکستان کی کمزوری نہیں، آپریشن بنیان مرصوص بھارت کی منہ توڑ جواب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ تاریخ نے ثابت کیا کہ افواج پاکستان اور قوم ہر جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان میں بھرپور دفاعی صلاحیت موجود ہے۔ ملکی سالمیت کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ 13 لاکھ بھارتی فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتی۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کی طاقت، مکاری اور جارحیت سے مروب ہونے والی قوم نہیں، اب ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah? History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country.
and we know how to defend it. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مسلح افواج نے عوام سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا، بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا. کچھ صلاحیتیں ابھی ہم نے استعمال کی ہیں، کچھ آئندہ کے لیے بچا کر رکھی ہیں. ہم نے فتح 1 اور 2 میزائلوں سے بھارت کے 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. 2 مقامات پر بھارت کو S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا. راجوڑی اور نوشہرہ میں ملٹری بریگیڈ کو تباہ کیا. سورت گڑھ، سرسا، آسام پور، اونتی پورہ، ادھم پور، پٹھان کوٹ میں اہداف کو نشانہ بنایا. کامیابی سے اڑی نیٹ ورک اسٹیشن اور پونچھ ریڈار کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. Pakistan Armed Forces have delivered the promise made to our people. Using precision-guided long-range Fateh series missiles F1 and F2, 26 military targets as well as facilities. The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Like field supply depot at Uri and radar station at Poonch were also targeted. ویلکم بیک. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو شہید کیا. پاکستان نے جواب میں تمام حملے مہارت سے کیے تاکہ سویلین اس کا نشانہ نہ بنے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کنٹرول لائن پر ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جو آزاد کشمیر میں معصوم شہریوں پر حملے کر رہے تھے. بھارت میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے. ہم نے سائبر وار میں بھی بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. بھارت نے ڈرونز کے ذریعے بھی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. Fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians are flower-like children that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. This synergy across air, land, sea, and cyber domains allowed for precision engagements, overwhelming lethality, and rapid tempo. پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا کہ پاک فضائیہ کو بھارت کی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی. پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا کہ بھارتی فضائیہ کی جارحیت اس پر اس کے طیارے مار گرائے. بھارت نے ڈرون طیاروں سے پاکستانی شہری آبادی کو نشانہ بنایا. ڈرون سویلین کی جگہ آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے. پاکستان نے تمام ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیاروں کا بروقت پتہ لگایا. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا کہنا تھا کہ برہموس میزائل کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنا دیا. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاک فوج کے ساتھ اظہار تشکر ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. آزادی چوک میں شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی. شہریوں نے ہاتھوں میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے. پاک فوج اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی گئی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج کی طرف سے بھارت کو دندان شکن جواب دینے پر آزاد کشمیر بھر میں پاک فوج سے اظہار تشکر ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. مودی کو پتہ لگ گیا کہ پاک فوج کیا کر سکتی ہے. اگر آئندہ بھارت نے ایسی غلطی کی تو اس سے بھی بڑھ کر جواب دیا جائے گا. اس حوالے سے مزید جانیں گے جواد عباسی سے جو اس وقت مظفر آباد کے آزادی چوک پر موجود ہیں. جی فواد. اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک میں، جہاں پر اگر بات کریں گزشتہ دنوں پاکستان کی طرف سے بھارت کو دندان شکن جواب دینے کے بعد جو اظہار تشکر ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ کلاس سیول سوسائٹی شہریوں کی طرف سے اس وقت بڑی ریلی نکالی گئی ہے جو سیکریٹ بینک روڈ سے ہوتے ہوئے ابھی آزادی چوک پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. یہاں پر جو شرکا ہے وہ ان کے ہاتھ میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے ہیں وہ موجود ہے، جبکہ دوسری طرف جو شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہوں گے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں آپ کے. دیکھیے جی، آج کی ہماری جو ریلی نکالنے کا مین مقصد تھا وہ انڈیا کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی.
اور جہاں کہیں بھی مسلح افواج پاکستان کو ہماری ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ سیزا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ نے بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاک فوجیوں کشمیریوں کی ضرورت پڑی تو کشمیریوں نے دستاول کا کردار ادا کیا، اور آج بھی اور آئندہ بھی کشمیری پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ جی وادی نیلم میں کھریگام کے عوام کا آپریشن بنیاداً برسوس کی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک افواج نے دفاعی پوزیشن برقرار رکھی، دشمن کی توپوں اور پوسٹوں کے پرخچے اڑائے ہیں۔ وادی نیلم کھریگام کے عوام کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، پاک افواج نے دشمن کی توپوں اور پوسٹوں کے پرخچے اڑا دیے، ایسا کہنا تھا عوام کا۔ وادی نیلم میں کھریگام کے عوام کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ گجرانوالہ میں آپریشن بنیاداً برسوس میں افواج پاکستان کی تاریخی فتح پر شہر بھر میں جشن منایا گیا۔ شہریوں نے مین جی ٹی روڈ پر پاکستان زندہ باد ریلی نکالی، جس میں ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم اٹھائے شرکاء نے افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے ہیں۔ ہم کہیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بھارت ہم نے تجھے بتا دیا، تیرا غرور اور تیرے جو جن کے ٹکڑوں پہ تو پلتا ہے ان کا غرور ہمیں خاک میں ملا دیا ہے۔ پاک فوج نے جس محبت پیار کے ساتھ پوری قوم کو یکجا کیا اور اس کے بعد منہ توڑ جواب دیا، بھارت کے سارے عزائم کچل کے رکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو پی ایس سی چیئرمین کے لیے نامزد کر دیا۔ جنید اکبر کو چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینے کا حکم پارٹی ذرائع کے مطابق کریمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا تحریری حکم بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی کہ جنید اکبر پارٹی عہدے پر مکمل توجہ دیں۔ دوسری جانب جنید اکبر نے کہا کہ جس چینل سے چیئرمین بننے کا حکم ملا تھا اسی چینل سے عہدہ چھوڑنے کا حکم نہیں ملا۔ بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دوں گا۔ اہم خبر ہے، بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو پی اے سی بنانے کا امکان ہے، جبکہ جنید اکبر کو پی اے سی کی چیئرمین شپ سے استعفے کا حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سے جنید اکبر کا یہ کہنا ہے کہ جس چینل سے چیئرمین بننے کا حکم ملا تھا اس چینل سے عہدہ چھوڑنے کا حکم نہیں ملا ہے۔ وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے ٹینڈر میں تاخیر اور ایوارڈ سے متعلق معاملے پر چیئرمین ایچ ای سی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ای ڈی کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ وزیراعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین ایچ ای سی نے ای ڈی کو 3 اظہار وجوہ کے نوٹسز بھجوائے، جبکہ ای ڈی نے شفافیت کو بنیاد بنا کر دوبارہ ٹینڈر کی سفارش کی۔ انکوائری کمیٹی نے دونوں افسران سے ذاتی طور پر موقف لے لیا ہے اور رپورٹ رواں ہفتے وزیراعظم کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹینڈر میں تاخیر بنیادی طور پر نچلی سطح کے افسران بشمول ممبر آئی ٹی کی جانب سے ہوئی، جبکہ فائل ای ڈی کے پاس صرف 10 سے 11 روز رہی۔ اختلافی نوٹ پر چیئرمین کی جانب سے اظہار وجوہ کے نوٹسز کو ضابطے کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ندیم چودھری سے۔ جی ندیم چودھری، مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے ٹھیکہ میں تاخیر جو ہے اس سے ایوارڈ کرنے کے معاملے پر چیئرمین ایچ ای سی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی میں تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ ای ڈی کی پرفارمنس اور ایولیشن میں ذاتی اناد اور خود ساختہ کارروائی کا انکشاف ہوا ہے۔ چیئرمین ایچ ای سی کی جانب سے ای ڈی کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے، جبکہ نومبر تک ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ضابطے کے مطابق وزیراعظم کی جانب سے انکوائری کمیٹی کی تشکیل کے بعد ای ڈی کو اظہار وجوہ کے 3 نوٹسز بھی بھجوائے گئے ہیں۔ وزیراعظم کی کمیٹی تشکیل دینے کے بعد نوٹسز ضابطہ کے خلاف ضابطہ ہے۔ ٹینڈر کے عمل میں مانیٹرنگ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر ای ڈی کے پاس فائل 10 سے 11 دن رہی، یہ کہنا ہے چیئرمین ایچ ای سی کا۔ لیکن دوسری جانب آئی ٹی کے جو ممبر تھے ان کو کے پی کے میں وائس چانسلر بنا دیا گیا، اور چیئرمین ایچ ای سی کی جانب سے کے پی کے حکومت کو یہ مراسلہ لکھا گیا ہے کہ آئی ٹی کے جو ممبر ہیں ان کو ذمہ داری نبھانے دی جائے اور ان کے ساتھ ساتھ اضافی ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ جو ٹینڈر ہے اس میں وہ ممبر تھے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود ہے۔ ای ڈی کے اختلافی نوٹ پر چیئرمین ایچ ای سی کے اظہار وجوہ کے نوٹسز دینا شروع کر دیے، اور چیئرمین نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پرفارمنس ایولیشن کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ ای ڈی کے ملازمت کا 1 سال نومبر 2025 میں مکمل ہوگا۔ فروری میں ای ڈی کو ذاتی طور پر اپنی کارکردگی تحریری طور پر ڈی جی آر ایم کو بھجوا دی تھی، جبکہ ای ڈی کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو دوبارہ ٹینڈر کیا جائے اور یہ شفاف عمل نہیں تھا، اور لیپ ٹاپ کے عمل کو ایک بار پھر سے ٹینڈر کیا جائے۔ ایک بار پھر سے ٹینڈر کیا جائے۔ بہت شکریہ ندیم چودھری۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے بی این نیوز، قوم کی سوچ۔